اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ میں لگا رہی ہوں 2 لائنز۔ اب ان 2 لائنز میں سے ایک کو میں اریز کر دوں گی، یہ دیکھیے، اور جو دوسری لائن ہے اس کو میں کراس آؤٹ کر دوں گی، یہ دیکھیں۔ اب 2 لائنز جو موجود تھیں ان میں سے ایک لائن تو مٹ گئی اور دوسری کو میں نے کراس کر دیا۔ فرسٹ لائن جو تھی وہ مٹ گئی۔ ایسے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے ہمارے گناہ ہمارے اعمال نامے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن وہ ہمارے اعمال نامے میں موجود رہتے ہیں، یعنی کہ وہ مٹتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مغفرہ، یعنی کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے گناہ کا جس سے ہمارے اعمال نامے میں وہ گناہ درج ہو گیا، نوٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی ایسا عمل کیا جس سے وہ ہمارے اعمال نامے سے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر اس گناہ کی پکڑ نہیں کی جاتی لیکن وہ مٹائے نہیں جاتے، ہمارے اعمال نامے میں موجود رہیں گے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نہ صرف وہ گناہ جو ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے درود پاک سے، وہ گناہ مٹ جاتا ہے، معاف بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عفو، یعنی کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس سے گناہ ہمارے، جس طرح سے میں نے یہ آپ کو پکچر میں دکھایا ہے کہ میں نے وہ ایک لائن بنائی، وہ سمجھیں کہ وہ گناہ تھا اور اس کے بعد نیچے لائن لگائی جس کے اوپر کراس آؤٹ کر دیا لیکن وہ لائن موجود رہی۔ اسی طرح اعمال نامے سے اس لائن کی طرح اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پکڑ بھی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے، یعنی کہ عفو۔ اور دوسرا جس کے اوپر لائن اعمال نامے میں موجود رہے گی، یعنی کہ گناہ اعمال نامے میں موجود رہے گا، اس کو کہتے ہیں مغفرہ۔ تو آپ بہت سارے جہاں پر دیگر اعمال کرتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں آپ۔ جہاں پر آپ کو ثواب بے شمار ملے گا وہاں پر آپ کے درجات بھی ایک درود پاک کے بدلے میں 10 درجات اوپر جائیں گے۔ وہاں پر ساتھ ساتھ نہ صرف وہ گناہ آپ کا معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو گناہ کو اعمال نامے سے بھی مٹا دیں گے۔ تو یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ جو درود پاک ہے اس کا عمل کتنا بابرکت ہے۔ جس ٹائم پر اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو درود پاک جن لوگوں نے کثرت کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت درود پاک کے ورد میں گزارا ہوگا، انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں جب ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ بالکل صاف نور والا ہوگا، اس میں کوئی بھی گناہ موجود نہیں ہوگا۔ وہ ساتھ ساتھ معاف بھی اللہ تعالیٰ فرماتے جائیں گے اور فرشتے اس کو مٹاتے بھی جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کریں گے، دیگر اعمال کریں گے جو کہ کرنے چاہیے، ان کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن اعمال نامہ جب ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ سارے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، وہاں پر پکڑ نہیں ہوگی ان کی۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم سب مل کے زیادہ سے زیادہ درود پاک ورد کریں تاکہ قیامت کے روز جب اعمال نامہ ہمیں ملے تو انشاءاللہ نہ صرف ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے بلکہ وہ صاف ستھرا ہو، انشاءاللہ آمین۔ درود پاک ورد کرتے جائیے اور اس نور میں، اس نیکی میں اپنی فیملی کو، اپنے دوست احباب سب کو اس کی دعوت دیجیے، خود بھی ورد کیجیے اور اپنی فیملی کو، سب کو یہ دعوت درود پاک بھی دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔